کہیے گا کہ جو جی بی کے الیکشن ہے ماضی میں کس طرح تھے، اس دفعہ جو ہے وہ کتنے مختلف ہمیں ماضی سے دکھائی دیتے ہیں، اور اس دفعہ عوام میں شعور بہت زیادہ آ چکا ہے، انتظامات کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے کیے گئے تھے، اس وجہ سے سموتھلی یہ عمل جاری رہا. آپ کیا ہمیں بتائیں گی، ہمارے ناظرین کو بتائیں گی؟ بہت شکریہ. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ایز اے ٹورسٹ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ شاید یہ نہ کہے کہ میں بچپن سے نہیں گیا. ہم بچپن سے ہی ان جگہوں پر آتے جاتے رہے، اور قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے پاکستان کے لیے. مگر ایز اے جرنلسٹ میرا سب سے پہلا وزٹ گلگت بلتستان کا تھا 2008 کا سپٹمبر کا، اور اس وقت میں نے ایز اے جرنلسٹ پہلا وزٹ کیا تھا، اور میں نے اسٹریٹ کوریج زیادہ کی تھی. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی، شعور کی بات مجھے حقیقتاً یہاں امپلیمنٹ ہوتی نظر آتی ہے. گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ تعلیم کا ریٹ جو پورے پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور گلگت بلتستان میں آپ ایک بچے سے بھی بات کریں گے نا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تربیت کس طریقے سے کی جا رہی ہے. بہت ان کو ایک عمدہ پاکستانی بنایا جاتا ہے شروع ہی سے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ملک و قوم کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور ہمارے لیے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. تو یہاں پر آپ کے وہ شعور کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وی ور ریلی ینگ، لیکن جب وہ ہم سڑک پہ جاتے تھے نا تو چلاس، دیامر، آس پاس کے علاقوں میں، میرے خیر والد کا گاؤں بھی تھاکوٹ ہے. تھاکوٹ وہ جگہ ہے جہاں سے آلٹیٹیوڈ شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان کا. تو ہم اکثر دیواروں پر وال چاکنگ دیکھتے تھے، اور یقین جانے گلگت بلتستان کے لوگ باقاعدہ پہرا دیتے تھے سڑکوں پر کہ کوئی بھی شخصیت یہاں پر وال چاکنگ نہ کرائے. تو یہ چیزیں کچھ ایک ماضی سے حوالے سے مجھے یاد ہے، تو میں نے کہا بتاتی چلوں. ابھی الیکشنز میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے بڑا کنسرن الیکشن کے سے پہلے بھی ایجوکیشن تھا ان کا، ہیلتھ، انفراسٹرکچر. اور ماضی کی حکومتیں، کیونکہ میں بہت عرصہ تک پولیٹیکل کوریج بھی کرتی رہی ہوں، سیاسی جماعتوں کی بیٹس بھی میں نے کور کی ہیں، ایک گلا شکوہ ہمیشہ عام عوام کا ہوتا تھا اب تک، اور اللہ کرے آگے نہ رہے. آئندہ آنے والے نمائندے جو ہیں ان کی امیدوں کے مطابق کام کریں. ان کا ایک گلا برحق تھا، حق بجانب ہے وہ، کہ ایک قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے جس میں ظاہر ہے آلٹیٹیوڈ ایک پرابلم ہو سکتا ہے جس کو آپ نے میجر آؤٹ کرنا ہے یا گیج کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ وہاں پانی کے ذخائر دیکھیں، پانی کی وہاں پر رفتار دیکھیں، جس رفتار سے پانی وہاں پر مطلب مصنوعی طریقے سے نہیں قدرتی طریقے سے گرتا ہے، ایک نیچرل ہائیڈل پاور کی جنت ہے وہ. تو یہ ٹیپ ان کیوں نہیں ہو سکے اب تک؟ اتنے سال گزر گئے، ہم انٹرنیشنل کورٹس میں بھی کیسز لڑتے رہے ہیں بھارت کے خلاف اس میں، اور کامیاب بھی ہوتے رہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے خصوصی توجہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہونا چاہیے. پانی کے یہ وسائل استعمال کیے جائیں، ڈیمز بنائے جائیں، اور ان ڈیمز سے سب سے پہلے لوکل آبادی جو ہے وہ مستفید ہو. آئی تھنک یہ ڈیمانڈ ہے. اور ایجوکیشن اور ہیلتھ اور انفراسٹرکچر one by one after another, I think this is their core of the demands that they want to be met, کہ آئندہ آنے والی حکومت ان کے ان ڈیمانڈز کے اوپر ضرور توجہ دے اور کام بھی کرے. ٹھیک ہے، بالکل سمیرہ، بڑی زبردست طریقے سے آپ نے اس چیز کا احاطہ کیا، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے گلگت بلتستان وزٹ نہیں کیا ہوگا. اور یقیناً ایز اے ٹورسٹ ہم وہاں پر گئے ہیں، اور جب میں بھی وہاں پر گیا تو میں وہاں پر لوگوں سے ملا، اور ان کا سیاسی شعور دیکھ کر ان کی تعلیم کے لحاظ سے جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے وہ تو بہت ہی کمال ہے، بہت ہی شاندار. وہاں پر جو کمیونٹی بیسس کے اوپر وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح گلگت بلتستان کے عوام نے ایک شعور کا مظاہرہ کیا ہے، اور بعض پولنگ اسٹیشنز پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں سمیرہ کہ 70% ٹرن آؤٹ وہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو اب آنے والی حکومت ہوگی اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی؟ چونکہ ظاہر ہے اگر تو اعتماد کا اظہار کر رہی ہے وہاں کی یوتھ بھی، وہاں کے بزرگ بھی، اور کچھ لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی، تو پھر یقیناً تو جو پہلے ماضی میں ہوتا رہا اس کے بالکل برخلاف اب حکومت کو کام کرنا ہوگا، یعنی کہ چیلنج بہت بڑا ہوگا حکومت کے لیے بھی. فواد، this is really true and I must agree with you. اگر آپ اس علاقے کو بار گراں کے طور پر لیں گے آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر آپ اس کو بار سہل کے طور پر لیں گے تو آپ کے آگے راستہ بہت صاف ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کو اور تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو صرف قدرتی وسائل کو ٹیپ ان کرنا ہے ون آفٹر انادر. اور پانی جتنا میجیکل سورس ہے آپ کے سامنے ہی ہے. دنیا میں بڑی بڑی لڑائیاں پانی کے ہی سر پر ہو رہی ہیں ابھی، اسٹریٹ آف ہرمز، اور کیا معاملہ، یہی معاملہ ہے. اور پاکستان اور ہندوستان کے مابین
میں تو اس میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتی کہ پاکستان نے ایکٹ آف وار کنسیڈر کرنا ہے. اگر پاکستان کے ریزروائرز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا, پھر ہمیں چاہے بغلیار اڑانا پڑے یا کوئی اور اڑانا پڑے, ڈیم تو پاکستان کا تو راستہ صاف ہے. ہم لوور رائپیرین ہیں, ہم اپر رائپیرین بھی ہیں. تو اس علاقے کے اوپر آپ نے اب سے کچھ دن پہلے ہندوستانی وزارت خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا گلگت بلتستان کے حوالے سے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ان کو کس قدر تکلیف ہے ان الیکشنز کی, جبکہ خود وہ پاکستان کا جو ایک حصہ تھا جموں و کشمیر, جو کہ اب انلیگلی جموں و کشمیر کا علاقہ ہے, جو وہ ہتھیار کے غاصبانہ حق کے نیچے, اس میں وہ جب الیکشنز کراتے ہیں بے شرمی سے, انتہائی ڈھٹائی سے, وہاں پہ وہ اپنا پپٹ وزیر اعلیٰ بھی بٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان بھی دیکھ رہا ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. لیکن آپ کی بات سے میں یقیناً اتفاق کروں گی کہ اس کو بارے گراں نہ سمجھیں آنے والی حکومت اور نمائندے, خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, آپ اس کو بارے سہل سمجھیں. مجھے یاد ہے ہم نلتر کی طرف جا رہے تھے in a same official visit. I was traveling towards نلتر, اور نلتر ایک ایسا ایک حسن ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ وہ اندیکھا حسن ہے, اس کو واقعی میں پریوں کا جو ہے وہ مقام کہنا چاہیے. وہ بہت خوبصورت ہے. وہاں پر اوپر راستے پہ کچھ جگہوں پر مجھے تھا کہ ہم پیدل جا کے اوپر دیکھتے ہیں گاڑیوں کے بجائے. وہاں پہ ایک 50 میگا واٹس کا پروجیکٹ جو تھا وہ کسی وقت میں شاید کوئی ٹیکنیکل خرابی کا شکار ہوا ہوگا, اور وہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا. وہ میں نے بھی دیکھا, وہ میں نے بھی وزٹ کیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سمیرا, ایسا ہی ہے. You might have seen, exactly. اور وہ یقین جانے کہ اس میں بھی حکومتی وسائل لوگوں نے نہیں لیے تھے, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایک پروجیکٹ بنایا. اور وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی بھی طریقے سے انسان اپنی ضروریات پوری کرے. لیکن اب ظاہر افسوس اگر ہمیں اتنا ہے ہزاروں میل دور بیٹھ کے, تو ان کو کتنا افسوس ہوگا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سہولیات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا, I think this needs to be addressed. بالکل ایسی ہے سمیرا, اس پر کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور یقیناً جس طرح سے فواد آپ بات کریں کہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, لیکن چونکہ آج ہم نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اپنی قسمت آزمائی کے لیے, جس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کہ باہر نکلی اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, چونکہ آج کل کی جو خواتین ہیں, جو فیمیل ہیں, وہ تو زمانے کو بدلنے کی طاقت سکت رکھتی ہیں, لیکن وہاں کی جو خواتین ہیں وہ فیمیل ووٹرز جو ہے, میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں. بہت زیادہ شعور رکھتی ہیں فاطمہ وہاں کی تو خواتین. بالکل, آپ دونوں نے جو بات کی ہے, مجھے یاد آیا ڈاکٹر ثانیہ سے ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تھی. شی از ون آف دا فائنسٹ سائنٹسٹ اینڈ شی از ورکنگ رائٹ ناؤ ایٹ سپارکوز GB چیپٹر. مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں لاسٹ ایئر 2024 اکتوبر میں جب اس کا انوگریشن تھا, تو آئی واز ریپرزینٹنگ سما ان GB, اور وہ سپارکو کا ایک بڑا کارنامہ ہے جنہوں نے گلگت بلتستان میں اس چیپٹر کو انوگریٹ کیا. اور میٹ آفس سپارکو اور ہمارے وہاں پہ جتنے سائنٹسٹ ہیں, آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جس خاتون نے ہمیں پورے سپارکو آفس کا ٹور دیا اور پوری ورچوئل بریفنگ دی, شی واز اے وومن اینڈ شی واز اے لیڈی اینڈ اے ویری فائن لیڈی اینڈ اے ویری میں کہوں گی کہ ان کو اچھے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سما کی کسی ٹرانسمیشن میں ان کو انوائٹ بھی کروں, آپ ان سے بات کیجئے گا. شی واز ون آف دا فائنسٹ سائنٹسٹ آف پاکستان, جو کہ سیٹلائٹ اور پاکستان کے میٹ آفس اور جتنا بھی ہمارے گلیشیئر سے ریلیٹڈ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو کہ GB پر اور تمام تر کوہے, یہ جتنا بھی ہماری ہمالائن رینج ہے, اس کے حوالے سے ہر اسٹڈی ریوالوز اراؤنڈ اٹ. تو آپ نے خاتون کی بات کی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ہائیلی لٹریٹ خاتون جو ہے وہ GB میں بیٹھی ہے, اور وہ سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ اور تمام تر موسمیات سے ریلیٹڈ معاملات پہ اس کی اسٹڈی سب سے ہائر نوٹس پہ ہوتی ہے. تو یہ تو ایک لڑکی ہے GB کے. ابھی آپ اگر ڈھونڈنے جائیں تو ہر گھر میں ایسا ایک ہیرا ملے گا آپ کو. تو آئی تھنک GB کی خواتین even ہم سے بھی as compared to even us, those who are in Islam Abad right now, they are far more smarter. اور تو انتہائی قابلیت سمیرا وہاں پر یقیناً قابلیت جو ہے وہ ہمیں ہر گھر میں دیکھنے کو ملے گی. آپ ساتھ موجود ہی رہیے گا, چونکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے, ہمیں اپنے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرنا ہے. تو